بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلامک اتحاد میں بڑے بڑے نامور سلطان، بڑے بڑے بہادر جنگجو گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی پاور، بڑی ملکیت سے نوازا تھا اور اپنے دین کا کام لینے کے لیے انہیں چنا۔ کسی کو قیصر و کسریٰ فتح کرنے بھیجا تو کسی کو خیبر فتح کرنے بھیجا تو کسی کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ لیکن خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں ہم جس خوش نصیب سلطان کا، جس بہادر یودھا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس نے ویسے تو بہت سے ممالک فتح کیے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ممالک فتح کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کی حفاظت کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ خوش نصیب سلطان کوئی اور نہیں، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ اپنے وقت کے بڑے ہی عادل، متقی، پرہیزگار بادشاہوں میں سے گزرے ہیں۔ جب ایک رات حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، نور الدین زنگی میری حفاظت کرو، اور دو لوگوں کی نشاندہی کی کہ ان کیری آنکھ والے لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ حضرت نور الدین زنگی جھرجھرا کر اٹھے اور وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور جب نفل پڑھنے کے بعد سوئے تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ نور الدین ان 2 کیری آنکھ والے لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پھر جھرجھرا کر اٹھے اور وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور تیسری مرتبہ جب سوئے تو اسی طرح پھر خواب آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا، نور الدین زنگی ان 2 لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ جب 3 مرتبہ سیم خواب آیا تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے اور کہا کہ اب سونے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضرت نور الدین زنگی نے فوراً اپنے وزیر حضرت جمال الدین کو بلایا، جو کہ بہت ہی نیک اور متقی وزیر ہوا کرتے تھے، اور آپ کو یہ پورا خواب بتایا۔ تو حضرت جمال الدین نے بھی حضرت نور الدین زنگی کو مشورہ دیا کہ حضور اب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت نور الدین زنگی نے فوری طور پر روانہ ہونے کا حکم دیا، اور حضرت جمال الدین نے 20 بڑے معتبر اور بڑے ہی بہادر لوگوں کو، جو کہ نیک بھی تھے، عادل بھی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق بھی تھے، اپنے ساتھ لیا اور تیز رفتار اونٹوں پر بہت سارا مال و متاع لاد کر فوراً روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ تیزی سے مدینہ منورہ کی طرف چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 16ویں دن مصر سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت نور الدین زنگی نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے مدینہ منورہ میں بڑے ادب کے ساتھ داخل ہوئے، اور مسجد نبوی میں جنت کی کیاری میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، لیکن اتنے میں آپ کے وزیر جمال الدین نے اعلان کیا کہ سلطان نور الدین زنگی تشریف لائے ہیں، جو اپنے ساتھ ڈھیر سارا مال و متاع لے کر آئے ہیں، پورے مدینے والوں کو بلا لیا جائے، ان میں یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ لوگ باری باری آتے گئے، سلطان کی دستبوسی کرتے گئے اور اپنے حصے کا مال لیتے ہوئے جاتے رہے، لیکن جب سارے لوگ آ گئے تو سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، کیا اور کوئی بھی شہر میں باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، اب سارے لوگ آ گئے ہیں اور آپ سے دستبوسی کر کر جا چکے ہیں۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ جب سلطان نے زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ خوب سوچ لو، کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے، تو لوگوں نے جب ذہن دوڑائے تو کہا، ہاں، 2 مغربی بزرگ ہیں جو کہ بہت نیک ہیں، بہت متقی پرہیزگار ہیں، بڑے سخی ہیں، جو کسی سے لیتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی نے کہا کہ انہیں فوراً میرے پاس حاضر کیا جائے۔ لوگ گئے، دوڑے دوڑے ان 2 لوگوں کو پکڑ کر حضرت نور الدین زنگی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت نور الدین زنگی نے جیسے ہی ان کا حلیہ دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا، تو آپ سمجھ گئے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جن کا حلیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت نور الدین زنگی کو خواب میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔
حضرت نورالدین زنگی رحمتہ علیہ دیکھتے ہی سمجھ گئے اور ان لوگوں پر سختی سے پوچھا کہ صحیح بتا دو تم لوگ مدینہ منورہ میں کیا کرنے آئے ہو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم حج کرنے آئے تھے، ہم نے سوچا کہ کچھ دیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھ کر حضور سے کچھ فیض حاصل کر لیا جائے۔ حضرت نورالدین زنگی ان کی بات سے متفق نہ ہوئے اور ان کے گھر انویسٹیگیشن کے لیے پہنچ گئے۔ ان کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مال و متاع ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے محسوس ہو کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کچھ نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ حضرت نورالدین زنگی نے بہت غور و خوض کیا تو دیکھا تو ان کا مصلی بچھا ہوا تھا۔ جب اس مصلی کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، تو جب اس پتھر کو ہٹایا تو دیکھا اس کے نیچے تو پوری سرنگ ہی کھدی ہوئی تھی جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جا رہی تھی۔ جب حضرت نورالدین زنگی نے اس سرنگ کی انتہا لگائی تو دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم تک بس پہنچنے ہی والے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا مبارک وہ دکھنے بھی لگا تھا۔ حضرت نورالدین زنگی فوراً باہر آئے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا اور بہت ہی غصے میں کانپتے ہوئے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ سچ بتا دو تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمیں عیسائی بادشاہ نے بہت سا مال لے کر بھیجا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کر لائیں۔ ہم دونوں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور لوگوں کو اپنے مکر و فریب میں لیا، اور ہم رات میں روزانہ اپنے حجرے سے ایک یہ سرنگ کھودا کرتے تھے اور اس کی مٹی کو رات میں ہی جنت البقیع میں ڈال آیا کرتے تھے۔ سلطان نورالدین زنگی نے اس بات پر اللہ رب العزت کا اور اس کے محبوب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس خدمت کے لیے پوری کائنات میں اللہ کے محبوب نے مجھے چنا ہے، اور آپ بہت زار و قطار رونے لگے اور پھر ان لوگوں کو قتل کروا دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، اور اس خندق میں شیشہ اور رانگا پگھلا کر ڈلوا دیا، یہاں تک کہ اتنی مضبوط دیوار وہ بنا دی کہ قیامت تک کوئی بھی اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، اللہ کے محبوب جب چاہیں جسے چاہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیں، لیکن ہر مومن کو، ہر امتی کو ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور حضور سے وفاداری کا ثبوت دینے میں ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خواتین و حضرات، نورالدین زنگی کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔